السلام علیکم ناظرین، یہ مکہ مکرمہ میں میوزیم ہے، اس کی ویڈیو ہے۔ تو یہ اقرا جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے غار ہرا کے بارے میں، یہ ڈاکومنٹری بنائی انہوں نے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اس کے بارے میں یہ ڈاکومنٹری تھی، اور بہت ساری ڈاکومنٹریز وغیرہ انہوں نے بنائی ہے۔ تو آگے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ عمرے کے حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے، میں نے کس طرح عمرہ کیا، وہ چیزیں آپ کو دکھائیں گے، اور عمرے کے دوران کیا کیا آپ نے احتیاطیں برتنی ہیں، اور کہاں کہاں جانا ہے، اور کن کن چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ یہ وہ بتایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ساری صفات انہوں نے گنوائی کہ جس میں یہ صفات ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء وقال قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ووستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء۔ یہاں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ بیان کی گئی ہے۔ آگے عمرہ کس طرح کیا جائے اس کی میں ذرا تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ میری تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہے جو عمرہ میں ہم نے لی ہے آپ لوگ کے گائیڈ لائن کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ایک بہترین ٹریول ایجنٹ کا انتخاب کریں جو آپ کو صحیح سہولیات فراہم کرے۔ پھر عمرہ جانے سے پہلے احرام گھر سے ہی باندھ لے، پھر وہاں پہنچ کے جدہ سے مکہ تک ٹریول اگر آپ نے لی ہے تو وہ بس والے آپ کو بتا دیں گے، تو اس بس میں بیٹھ کر آپ ہوٹل پر پہنچ جائیں۔ تو یہ یقین کر لے کہ آپ کو ہوٹل کے سامنے اتارا گیا ہے کہ ٹریول والوں نے جو آپ کو ہوٹل بتایا ہے اس کو آپ بالکل اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر آپ اتر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ آپ کو اتار دے، جیسے ہمارے ساتھ ہوا کہ بس والوں نے ہمیں اتار دیا کہ اس گلی میں آپ کا ہوٹل ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو ہوٹل وغیرہ نہیں تھا، پھر ہم واپس ٹریول والوں کو فون کیا، پھر اس نے اپنا ایجنٹ بھیجا، تو کافی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ تو آپ ہوٹل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر اتر جائے بس سے، ورنہ بس سے نہ اترے، آخر تک آپ بس میں ہی بیٹھے رہے۔ جب آپ ہوٹل پہنچ جائیں تو وہاں سے پھر آپ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں، اور کوشش کر لیں کہ رات کے وقت میں جائیں تو اس وقت رش بھی کم ہوتا ہے اور موسم بھی اچھا ہوتا ہے، اس وقت آپ جا کے وہاں عمرہ کر لیں۔ عمرے کا آسان طریقہ ہے، اس میں نے ویڈیو بنائی ہے جو میرے افضل قاسی ٹیچنگ کے چینل پر پڑی ہوئی ہے، ترتیب کے ساتھ میں نے سب کچھ سمجھایا ہے پریکٹیکل، وہ وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ البتہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کافی چیزوں سے مشکلات سے بچ سکتی ہیں۔ پھر اگر آپ کے پاس کوئی معذور ہے، آپ کو ویل چیئر چاہیے تو ویل چیئر بھی آپ کو وہاں اویلیبل ہے، فری آف کاسٹ وہ آپ کو دیں گے۔ صرف آپ نے جا کر وہاں جو آگے آئے گا پتہ وغیرہ، وہاں جا کر بتانا ہے کہ ہمیں ویل چیئر چاہیے، تو وہ آپ کو ویل چیئر دے دیں گے۔ آپ اس کو یوز کرتے رہے، جب آپ نے جانا ہو واپس تو وہ آپ پھر واپس جمع کرا دیں۔ اسی طرح جو آپ کے سامنے پیچھے تصویر گزر گئی، آڈیو ویڈیو لائبریری، آپ اپنے ساتھ ایک USB لے جائے خالی، یا ہارڈ ڈسک لے جائے، تو وہاں جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں، جتنی بھی تلاوتیں ہوتی ہیں، وہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ حرم میں ایک مکتبہ ہے، وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں،
وہاں بہت ساری کتابیں ہیں. آپ کے پاس وقت ہوتا ہے عمرے کرنے کے بعد تو انسان فارغ ہوتا ہے دوسرا عمرہ کرنے تک، اور پھر آپ مکتبے سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ مکتبہ مسجد الحرام کی تصویر آپ کے سامنے ہے. تو آگے جو کچھ تصاویر آئیں گی اس میں مختلف اداروں کے بارے میں ہے. یہ دفاتر افتاء، یہاں آپ مسئلے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے دینی مسئلہ تو یہ آپ کو بتائیں گے. یہ ویل چیئر مفت حاصل کرنے کے مراکز ہیں. کوئی چیز آپ کی گم گئی یا آپ کو کوئی گمشدہ چیز مل گئی تو وہاں آپ یہاں جمع کرا دیں. اور حج میں تو بہت رش ہوتا ہے، کوئی بندہ گم جائے تو وہاں چلے جائے. یہ مکتبے کی تصویر ہے. اجیاد اسپتال، یہ اجیاد وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی تھی. اسی طرح یہ مختلف اسپتالوں کے فون نمبرز اور پتے آپ کو دے دیے گئے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری پیش آئے تو آپ یہاں پہنچ جائیں. یہ کتابیں ہیں، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہاں. یہ وزارت حجاج کی خدمات کے لیے یہ اور کتب کا اسٹور ہے، وہاں سے آپ قرآن مجید حاصل کر سکتے ہیں اپنے لیے. یہ ان کے مختلف ادارے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور طواف کے ادارہ ہے، غلاف کعبہ جہاں بنتا ہے اس کا کارخانہ، زمزم کے پانی کا جو ادارہ ہے، یہاں جا کر آپ تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں زمزم کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے. تو یہ آگے پھر وہ میوزیم کی بارے میں تصویریں آ گئی. میں آپ کو ابھی اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. یہاں سے آگے کچھ صحابہ کرام، صحابیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں اور مختلف صحابہ کرام کے بارے میں تفصیلات، ان کی تصویریں جو میں نے میوزیم سے لی ہے. یہ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے قربانی دی. اور بھی بہت سارے خواتین صحابیات اور یہ اہل صفہ کے بارے میں تفصیل ہے. اور اسی طرح وہ صحابیات جنہوں نے جنگوں میں نرس کے طور پہ کام کیا، یہ گھروں کی صفائی کے حوالے سے احکامات وہ بیان کیے ہیں اس میں. اور یہ چند صحابہ کرام اور صحابیات کے نام، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ مختلف صحابیات، رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ زینب بنت جحش، اور اسی طرح سودا بنت زمعہ، یہ امہات المؤمنین میں سے ہے، ان کے بارے میں تفصیل ہے. یہ سعد بن عبادہ جو مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، جابر بن سمرہ. یہ آپ اس کو روک کر تفصیل پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے. بہت ہی اہم معلومات ہے اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں اور تاریخ کے حوالے سے، تو یہ بہت ہی نادر معلومات ہیں. زبیر بن عوام کے بارے میں ہے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بارے میں جب ان کے مرض بڑھا تو بیک گراؤنڈ میں میرا بچہ شور کر رہا ہے، آپ اس کو اگنور کیجئے گا. تو آپ فوکس کریں، یہ جو تصاویر ہے اس کو آپ دیکھیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو غرض یہ بہت ہی نادر معلومات ہے جو وہاں میوزیم میں وہ لوگوں کو بتا رہے تھے. مختلف ٹرانسلیٹرز وہاں موجود تھے، عربی والے، اردو والے، انگلش میں وہ پورا سمجھاتے تھے، رشین زبان میں. ہر جہاں جہاں مسلمان ہوتے ہیں تقریباً بڑے بڑے جو لینگویجز ہیں جو پوری دنیا میں سمجھے اور بولے جاتے ہیں، ان کے ٹرانسلیٹر موجود تھے. وہ سمجھاتے تھے سارا سفر کہ ہجرت کا واقعہ کیسے پیش آیا، پیدائش، پھر اسی طرح وہ صحابہ کرام جو تاجر تھے ان کے بارے میں، مشہور صحابیات کے بارے میں، ازواج مطہرات کے حوالے سے. اسی طرح اور بہت سارے، یہ غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں ہے.
अंसार के बारे में, महाजरीन के हवाले से, ये इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बारे में ये तफसील है। अनस बिन मालिक, आगे आपको मदीना मुनव्वरा का मॉडल दिखाया जाएगा, ये आप इसमें देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम एक नादिर वीडियो है, इसको आप आगे शेयर करें तो सहाबा के हवाले से लोगों को मालूमात मिल जाएंगी, आपके इसमें मुकम्मल हिस्सा होगा, सदका जारिया आपको इसमें मुकम्मल सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आगे इस वीडियो के आखिर में छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स मैंने वहाँ बनाए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए, आप उसको भी देख लें और आपको यकीनन पसंद आएंगे। आप देखेंगे कि कितनी मेहनत की गई है और कैसे नादिर मालूमात जमा की गई है। आगे इस वीडियो के आखिर में शॉर्ट क्लिप्स भी बनाए गए हैं, जिसमें ये तमाम तस्वीरें जो आपको नज़र आ रही है वीडियो की शक्ल में दिखाई गई है और प्रेजेंटेशन चल रही है। तो वीडियो आखिर तक देखिए, काफ़ी मालूमाती वीडियो है और पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जान सके। ये फ़िक़्ह के हवाले से है कि हज़रत इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद और इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ई और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। तो गर्ज़ ये है कि ये एक इंतहाई ज़बरदस्त जगह थी जो हमने विज़िट की। तो आप लोग भी जब उम्रे पे जाएं तो इस जगह की लाज़मी विज़िट करें और इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और खुशी होगी। Müşrikler 3000 de cenci bilen var işte. Bu gel. وفي المدينة شرع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى الحرب أو القتال. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan Uhud'ga chiqib turishaylikmi yoki chiqmay turishaylikmi deb maslahat so'radi. Sahabalar turishamiz degandan keyin Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam urush kiyimini kiyib chiqadi. Sahabalar biz sizni ma'lumlab qo'ydik. Ya'ni kirib ketgandan keyin kiyimini kiygan. Sahabalar maslahatlashib Peygamberimiz urush qilishni ma'qulladi deganda, bo'lmasam qolamiz deb aytganda Peygamber alayhisalom Peygamber urush kiyimini kiymasdan turib, ya'ni urushmasdan turib urush kiyimini kiygandan keyin yechmaydi deb shu joyga chiqishni boshladi. Peygamber alayhisalom sahobalar bittasi qilgan. Elliktasini haligi Jabal Rumatga qo'ydi. Undan keyin mana bir-biri bilan turishlikka narigi taraf mushriklar, mana bu tarafdan musulmonlar kelyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam جيش المشركين فنزل بجمع الغنم وخالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. Müşriklar yengildi. Arabda miqotgacha qochib ketishdi Zulhulayfaga. Lekin 50 ta nariga toqqa qo'yib qo'ygan Jabal Rumatdagilar Payg'ambar alayhisolamning buyrug'iga bo'ysunmay tushib ketdi. Tushib orqasidan yurib bergan vaqtda orqadan Xolid ibn Valid vaqtida mushrik bo'ladi. Orqadan kelib turib bularni yengib qo'ydi. Hattoki rivoyatda 70 ta shahid bo'ldi. Payg'ambar alayhisalomni hatto Muhammad o'ldi degan darajaga yetishdi. Hatto Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ya'ni jarohat oldi. Urush sovuqlari yuzlariga kirib, halqalar, tishlari sindi. Bu yerda sahobalar, 10 ta sahoba naydashda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib, mushriklarni Payg'ambar alayhisolamdan qaytarib olib turishdi.
Uhudda mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning voqealarini eslaymiz. Payg'ambar alayhissalom Uhud shunday jannatdan chiqqan zotki biz Uhudni yaxshi ko'ramiz, Uhud ham bizni yaxshi ko'radi degan hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abi Vaqqos roziyallohu anhu mana bular eng afzal sahobalar yer yuzidagi. Bular hammasi nima? Savdogar bo'lishgan, tojir bo'lishgan. Mana shu 7 tasi, ya'ni savdogar sahobalardan aytgan 7 tasini desa Abu Bakr, Umar, Usmon, Abdurrahmon ibn Avf, Zubayr ibn Affon, Talha ibn Ubaydulloh, Sa'd ibn Abi Waqqas. Mana masjid. Masjidga chekkasiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chekkasiga o'tlarni hujralar qilgan. Bu yerda ahli sufa bo'lgan. Ichga kirgan bo'lsa ayollar to'sib qo'ygan, so'rib qo'ygan joy. Mana shu so'rib bo'lgan joyda ahli sufalar bo'lgan. Ularga ahli sufalarni oilasi ham bo'lgan, bola ham bo'lgan, boyligi ham bo'lgan. Ular Alloh taologa shu joyda ibodat qilib o'tirishgan. Odamlar payg'ambar alayhisalomga sadaqa, inson kunlari kelsa, ularga avvalinglar sizlarga qo'ygizib, sizlarni qonini qo'ygizib, sizlarga, ya'ni inson boshqa narsalarni jo'natib turarkanlar. Bu sufa Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilarki, shu sufa faqatgina kambag'allarni o'tirib ovqatlanib ibodat qiladigan joyga bo'lsa, shu ahli ilmlar ko'tariladigan olim ulamolar, sahobalar ishlar, eng katta olimlar chiqqan joy mana shu joy hisoblanadi. Ramzalarni orqa tarafida bor, ikki o'zga ularga ramzga ketadi. Orqa tarafidagi endi mana 7-bo'limga kiryapti ekan. ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की मदीना, तो मदीना के अंसार ने जिस तरह सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा जिन्होंने हिजरत की उनकी किस तरह से नुसरत फरमाई, उसके बारे में ये पोर्शन बनाया गया है। ये मॉडल है मदीना मुनव्वरा का कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो उस वक्त किस तरह थे। ये मुआख़ात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा के बीच कायम फरमाया, उसके बारे में बताया गया है।
ويتحرر من قيد العبودية للبشر إلى سعة العبودية لله. معاناة سلمان ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن البذل ليس محصورا في ترك الجنس، حين وضع يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. ये गौर सौर के बारे में इन्होंने बनाया है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन 3 रातें गार सौर में गुजारे। उसके बारे में ये इन्होंने म्यूज़ियम में बताया। ये आप फिर खुद पढ़ सकते हैं। उरूज ये हिजरत का रास्ता बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो आम रास्ते से हटकर أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا